السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرہٹ پاکستان ہے تو اتوار کا روز، لیکن ڈیولپمنٹس بہت ہوئی. ہمارا خیال ہے کہ حالیہ تاریخ میں اتنی تفصیل سے کسی فائنانس منسٹر کا ایک پریس کانفرنس کرنا کوئی 2 گھنٹے سے زیادہ پر محیط، جس میں کہ انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں پاکستان کی کرنٹ فائنینشیل سچویشن کا بتایا، اور ہم یہ کہتے چلیں کہ بہت اچھی پریس کانفرنس اس حوالے سے تھی کہ بڑی حقیقت پسندانہ تھی. بتایا انہوں نے کہ پاکستان کے مسئلے مسائل کیا ہیں، کسی پر یعنی تہمت لگائے بغیر بالکل جو سچ تھا تقریباً وہ سامنے لے کے آئے. کہاں کہاں ٹیکس نہیں لگا سکے، کیوں نہیں لگا سکے، کیا مسئلے مسائل ہیں. انہوں نے کہا اب مطلب کہنے کی بات ہے، انہوں نے کہا جیسے ٹائم فار فری لنچز از اوور. اب انہوں نے کہا پاکستان's ہینڈ واز فورسڈ، یعنی کہ پاکستان جہاں آ کے کھڑا ہوا ہے اس وجہ سے کیونکہ ہمارے پاس اب کوئی آپشنز نہیں ہیں. انہوں نے آپشنز ان دا سینس کہ علاوہ اس کے کہ سخت فیصلے کیے جائیں کوئی آپشنز نہیں ہیں. انہوں نے کہا فائنینشیل جو سچویشن ہے وہ کرائسس اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہینڈل ہو پائے گی سچویشن، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ مشکل فیصلے ہیں، اور یعنی کہ جو ہمارے ایکسٹرنل ڈیٹس وغیرہ ہم اس کو مینج کریں گے، ری شیڈیول کریں گے. جو ہمارے دوست ممالک ہیں، چین جو گئے وہاں کے انہوں نے اپنی میٹنگز کا بتایا، اور انہوں نے حقیقت پر مبنی بات کی. انہوں نے کہا جو ہم بات کرنے گئے، جو ڈسکشن ہم نے کہے کہ ری پروفائلنگ ہو ڈیٹ کی، اس کی انہوں نے کہا کہ ہم نے پروسیس شروع کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہ گئے اور انہوں نے چینیوں نے کہا جی بالکل یہ لیں جو آپ چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ان کا ایک پروسیس ہے، پروسیس شروع ہوا ہے. اینڈ ہی از رائٹ ان سیئنگ کہ انشاءاللہ جو پاکستان چاہتا ہے وہ ہو جائے گا. لیکن یہ انہوں نے ساتھ ساتھ کہا کہ مشکل وقت ہے، اور بالکل انہوں نے کلیئرلی بتایا کہ کہاں کہاں سخت فیصلوں کی ضرورت ہے. اور ایک اور جو اہم بات کی ناظرین وہ آئی پی پیز کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی بزنس کمیونٹی ہے، گوہر اعجاز صاحب ہیں اور ان کے ساتھ اور لوگ ہیں، وہ سب انہوں نے طے کیا کہ سپریم کورٹ جائیں گے آئی پی پیز کی بات کرنے اس حوالے سے کہ جی یہ جو اگریمنٹس ہیں دے آر ویری فلاڈ اور ان کو دیکھا جائے. اور ان کے ساتھ ساتھ آج ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں بالکل 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ جو اس وقت ہیں آئی پی پیز کی اگریمنٹس ان کو دیکھا جائے، کھولا جائے. انہوں نے کہا یہ بڑی بوگس ہیں، اس کو یعنی کہ وہ سپریم کورٹ جو جا رہے ہیں گوہر اعجاز صاحب اس کو سپورٹ کریں گے یقیناً. اور ساتھ ہم نے دیکھا کہ کسان محاذ کے بھی جو کرتا دھرتا ہے انہوں نے بھی اس کو کرٹیسائز کیا. اور اس سے بڑھ کے جو اس وقت جماعت اسلامی کی ایک جو اس وقت دھرنا ہے، پروٹیسٹ مارچ ہے، وہ بھی انہوں نے کہا کہ جی آئی پی پیز کا جو اگریمنٹ ہے ان کو دیکھا جائے، ان کو ریویو کیا جائے. تو ایک طرف تو یہ، اور فائنانس منسٹر صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ شارٹ ٹرم نی جرک ریاکشن جو ہے اور ایموشنل ریاکشن نہیں ہمیں اس پر لینا چاہیے، ہمارا ریاکشن ایسا نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ یاد رکھیں کہ یہی ملک ہے جو کہ اب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہتا ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ فورن کمپنیز آ کے انویسٹ کریں. تو انہوں نے کہا جو ایک اگریمنٹ کی سوورن گارنٹی ہوتی ہے، جو اس کی اہمیت ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوگی کہ یہ بات کیسے آگے جائے گی. لیکن بالکل فل مارکس ٹو دا فائنانس منسٹر. اب فائنانسز کو کیسے سنبھالا جاتا ہے وہ تو دیکھا جائے گا، لیکن جو انہوں نے آج باتیں کی بہت درست کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم نے دیکھا کہ کے پی کے میں یہ اناؤنس کیا گیا، جو کہ پی ٹی آئی کے لیڈر بڑے دن سے کہہ رہے تھے کہ جی جوڈیشل کمیشن بنائے کے پی کے گورنمنٹ، کیونکہ وہ بنا سکتی ہے، ان کی وہاں گورنمنٹ ہے. اس سے بڑھ کے بلوچستان کے جو حالات ہیں گوادر میں، وہاں جو بلوچ جہتی کاؤنسل ہے، مہرنگ بلوچ صاحب اس کو لیڈ کری، انہوں نے آج وہاں ایک دھرنا دینا تھا، پروٹیسٹ مارچ ہونی تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا اس پر بھی بات کریں گے. اور پی ٹی آئی کے آج پریس کانفرنس کچھ ہی دیر پہلے ایک کی گئی بڑی تفصیل میں انہوں نے کہا جی ہمارے جو لوگ ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں، جو زیادتی ہو رہی ہے اس پر انہوں نے بات کی. تو ان سب پر خاص طور پہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہم بات کریں گے.
ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت محمد مالک صاحب ہیں, سینئر اینالسٹ, ایڈیٹر, پریزیڈنٹ, اینکر, واٹ ایلس مالک. اچھا تو یہ بتائیں مالک کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو سچویشن ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ لگتا ہے انیشیٹو لیا گیا, لیکن آج ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کی پریس کانفرنس جو ہوئی تو اس میں انہوں نے بہت خیر گورنمنٹ کو انہوں نے اٹیک کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ اٹھائے گئے ہیں, شیخ وقاص صاحب نے, اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کس کس کو اٹھایا جا رہا ہے. تو آپ دیکھ کیا رہے ہیں سچویشن, مطلب کہ انہوں نے جو جنرل عاصم منیر صاحب کو جو میسج دیا, جو کہا, اس کے بعد وہاں انہوں نے پشاور میں کہا کہ جی ہم ایک جوڈیشل کمیشن کے لیے خط لکھا ہے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو. ہاؤ آر یو سینگ دا سچویشن؟ نسیم, مجھے اب فلپ فلاپ کرتی پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے, اور میرا خیال ہے کنفیوژن ہوگی اور ہو رہی ہے اس وقت. پہلے ایک بڑا کیٹیگوریکل سٹانس تھا, ایک طرف پی ٹی آئی تھی, دوسری طرف فوج تھی, اور انہوں نے کلیئر ان کو ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ جی جنرل عاصم منیر صاحب نے ان کے خلاف ایک سٹینڈ لیا ہوا اور ایک کیمپین شروع کی ہوئی ہے. اب نظر آتا ہے کہ شاید فرسٹریشن ہو رہی ہے یا تھوڑے سے گھبراہٹ ہو رہی ہے. اب مکس سگنلز آ رہے ہیں, ایک طرف آپ پورا کرٹیسائز کرتے ہیں, پھر آپ ایجیٹیشن کی کال دیتے ہیں, پھر آپ کال اینڈ میں بڑا ایک فلمزی ایکسکیوز پہ ختم کر دیتے ہیں جی ہمیں پرمیشن نہیں ملی. اس ملک میں کب پارٹیز نے جلسوں کی پرمیشنز لے کے جلسے کیے ہیں یا احتجاج کیے ہیں؟ ان کے ساتھ ہی ایلائز ہیں, جے یو آئی ہے, جماعت اسلامی والے ہیں, وہ کتنی پرمیشنز لے کے آتے ہیں. خود پی ٹی آئی نے ہمیشہ کتنی پرمیشنز لے کے آئی کہ 25 مئی کو پرمیشن لے کے آئے تھے سارے پاکستان میں, جب یہ سارا خان صاحب کا وہ حادثہ بھی ہوا تھا اور پورا اسلام آباد جو میدان جنگ بنا ہوا تھا. اب جب آپ کہتے ہیں, تھریٹ دیتے ہیں نیشن وائڈ کال کی, اور آپ بیک آف کرتے ہیں, تو اس کو کوئی نہیں مانتا کہ یہ آپ نے عدلیہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں اس قابل نہیں تھے, آپ کی پاور نہیں تھی. تو وہ مجھے یاد ہے رچرڈ آرمیٹیج کا وہ بڑا فیمس اسٹیٹمنٹ ہوا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں, آئی ڈونٹ میک تھریٹس آئی کانٹ کیپ. ایک تو پی ٹی آئی کو بڑا کلیئرلی فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ اب آگے انہوں نے ایجیٹیشنل روٹ لینا ہے یا انہوں نے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پبلک میں بڑا ایجیٹیشنل سٹانس لیں اور پھر ساتھ ہی آ کے آپ میسج بھی بھیجیں. 2 دن پہلے خان صاحب کا بیان تھا کہ اگر میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو جن لوگوں کو میں نے نام لیے ہوئے میں ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. وہ تینوں لوگ جو ہیں وہ کی پوزیشنز میں ہیں فوج کی. سو آئی تھنک یہ بڑا اس وقت کنفیوژن پھیل رہا ہے اس بات سے کہ آخر پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے. دیکھیے جہاں تک تو ادارے کا تعلق ہے, اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے, ہمیں بڑا کلیئرلی پتا ہے کہ ادارہ کہاں کھڑا ہوا ہے. وہاں سے تو کوئی ریلیکسیشن نہیں آ رہی, وہاں سے کوئی پازیٹیو یا کوئی ان کو آلیو برانچ نہیں آ رہی. آپ کبھی تلوار لہرا رہے ہیں, کبھی آلیو برانچ لہرا رہے ہیں, پہلے آپ فیصلہ کر لیجئے. اور یہ نہیں بکے گا سٹانس کہ سڈنلی آپ خالی گورنمنٹ کو ٹارگٹ کریں اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ اس گورنمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بالکل ریلیونس نہیں ہے, ہم تو ان سے بات کریں گے جن سے پاور ہے. تو اب سڈنلی کیا وہ پاور ہٹ گئی ہے؟ کیا سڈنلی گورنمنٹ پاورفل ہو گئی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. سو اگر وہی لوگ ہیں جو پاورفل ہیں تو پھر یہ آپ کا کہنا ہے کہ یہ گورنمنٹ لوگ اٹھا رہی ہے, گورنمنٹ اریسٹ کر رہی ہے, بڑا خالی بیان لگتا ہے. یہ اٹس اے ہالو ریٹرک. سو آئی تھنک دے نیڈ ٹو بی ویری کلیئر, بیکاز جیسے آپ نے کہا کہ ایک طرف یہ بات ہوتی, میں خود کنفیوزڈ ہوں کہ اس وقت سین کیا چل رہا ہے, کیا سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ نے جب اپنے اچکزئی صاحب نے کہا کہ میں پارٹی سے بات کرتا ہوں تو سب نے کہا چلیں یہ ایک سینسیبل اپروچ آئی ہے کہ آرمز لینتھ سے اچکزئی صاحب لانچ ہو جائیں, وہ پیپلز پارٹی سے سب سے بات کریں, فائدہ ہو گیا تو ہوگا, نہ ہو گیا تو ہم کہہ دیں گے کہ جی نہیں ہمارا نہیں. پھر اگلے دن اسٹیٹمنٹ آ گئی ان کی لیڈرز کی, نہیں وہ تو اچکزئی صاحب نے بار بار اصرار کیا تو ہم نے کہا کہ آپ کر لیں, جیسے ان کے کوئی بڑوں کے سر احسان کیا. مالک کدھر ہے اچکزئی صاحب کا انیشیٹو؟ ویئر از دیٹ؟ وہی تو میں بتا رہا ہوں, وہ اگلے دن خود ہی قالین کھینچ لیا نیچے سے کہ جی وہ تو بڑا اصرار کر رہے تھے تو ہم نے کہا چلیں حجت پوری کر لیں آپ. اسی ایسے سیاست نہیں چلتی, ایجوٹیشنل پالیٹکس خاص طور پہ ایسے نہیں چلتی. پی ٹی آئی کی کل تک ایجوٹیشنل پالیٹکس بہت کلیئر تھی اور وہ تھا آر وے اور دا ہائی وے. اگر وہ پالیسی چینج ہو گئی ہے تو پھر بجائے یہ مکس سگنلز دینے کے کم از کم پھر آپ میننگ فل انگیجمنٹ کریں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. آپ کہیں ہاں جی اچکزئی صاحب ہم نے امپاور کیا ہے, یا جو بھی ہماری ٹیمز بنیں گی وہ ٹیمز بنیں گی, وہ تمام پارٹی سے بات کریں گی. ابھی اس وقت آپ مجھے پوچھیں اگر
تو میں پرائیویٹ بہائنڈ دا سینس کی جو باتیں حقیقتاً وہ بھی ہم بات نہیں کر رہے، ابھی ہم بات کر رہے ہیں جو پبلک سٹانسز ہیں پارٹی کے. تو پبلک سٹانس کیا آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ کیا آج سڈنلی خان صاحب اور عاصم منیر صاحب دوست ہو گئے؟ مجھے تو نہیں نظر آتا. لیکن مالک یہ کہاں سے یہ تو بات ہے بڑی انٹریگنگ کہ سڈنلی عمران خان صاحب جو ہر دوسرے دن سٹیٹمنٹس داغتے تھے جنرل عاصم منیر کے حوالے سے کہ یہ ہیں میری بیوی کو انہوں نے یہ کہا تو یہ نہیں ہوا اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں، وہ پھر کے جنگل کا بادشاہ اینڈ سو آن سو فورتھ، اور 2 دن تواتر کے ساتھ اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ پلس اپنی بہن سے یہ کہلوایا کہ جی یہ ہماری لڑائی کروانا چاہتے ہیں. تو نسیم اس کو لوگ کمزوری سمجھیں گے نا، یہ کوئی اسٹرینتھ والا سٹانس تو نہیں ہے، یہ تو ایک یا کمزوری نظر آتی ہے یا فرسٹریشن نظر آتی ہے، یا کم از کم اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید کلیئر اسٹریٹجی نہیں ہے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے. کیا آپ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم سڑک اتنی گرم کر دیں کہ ہم مجبوراً دوسرے کو ہمارے سے بات کرنا پڑے؟ اگر وہ آپ کی اسٹریٹجی ہے، وہ تو نہیں پاسبل، شو آف اسٹرینتھ تو آپ اناؤنس کر کے آپ جمعے کو پیچھے ہٹ کے جماعت اسلامی والے تو پہنچ گئے. تو اگر میں دوسری سائڈ پہ بیٹھا ہوں میں کہوں گا یار میں تو پہلے کہتا تھا یہ ٹویٹر کے اوپر زیادہ گرم ہے، سڑک پہ ان کی پاور نہیں ہے. یو ڈونٹ میک تھریٹس دیٹ یو کانٹ کیپ کہ جی سڑکوں پہ یہ ہو جائے گا. سو میرا خیال ہے کہ ابھی یہ جو اسٹریٹجی ہے بڑی نقصان دہ ہے. اگر انہوں نے کلیئرلی اگر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یار ہم نے ہر چیز کو سیٹل کرنا تھوڑی گفتگو کھل کے کہیں آئیں، اور میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں پرسنلی کہ میرا خیال یہ ہے کہ گفتگو ہونی بہت ضروری ہے. دیکھیں نا ہم لوگ 19% آف دا پیپل ہیو بین سیئنگ، ہم لوگ اپنے پلیٹ فارم سے کہہ رہے ہیں، پولیٹیشنز الگ کہتے رہے کہ بات چیت کریں، لیکن شاید یہ کہنا درست ہوگا مالک کہ پی ٹی آئی نے کوئی ایک ہاف ہارٹیڈ کچھ عجیب سا ایک انیشیٹو لیا جس میں کم از کم بظاہر تو نظر نہیں آ رہا کہ اس کے آگے راستہ کیا ہے. دیکھیں نصیب ہوگا نہیں نا. آپ چلیں آپ بات کر لیں کہ آپ نے پیغام دے دیا آرمی چیف کو، زبردست کام کیا، لیکن ساتھ ہی آپ کا بیان آتا ہے کہ مئی 9 فالس فلیگ آپریشن ہے. ساتھ ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج نے سارا جعلی کام کیا ہے اور لاہور میں بھی جان کے جانے دیا، لوگوں کو انکریج کیا کہ وہ جائیں، انکریج کیا کہ وہ کور کمانڈر کے گھر کے اندر گھسیں، کسی کو روکا نہیں کہیں پہ. پنڈی میں بھی یہی ہوا. ایک طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ ایک تو مجھے آپ کہہ رہی ہیں کہ مالک تم بہت جھوٹے انسان ہو، تم نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا ہے، اور ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہو یار لیٹس بی فرینڈس. یہ ہوتا نہیں ہے. سو وہی تو میں کہہ رہا ہوں اب ان کو کلیئر کر لینی چاہیے اسٹریٹجی اپنی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر تو بات چیت کرنی ہے تو پہلے پالیٹیشین سے کر لیں، نہ کریں آرمی سے بات، پہلے پولیٹیکل پارٹی سے تو بات کریں جو آپ کی نیچرل ٹیبل بنتا ہے. اور ٹاکس آر نیور این اینڈ، ٹاکس آر مینس ٹو این اینڈ. بات چیت سے بات شروع ہوتی ہے. یہ جو سوچ تھی نا خان صاحب کی اور باقیوں کی، اسی بات چیت کو کمپرومائز سمجھا جائے گا، یہ بڑی بند گلی والی سوچ ہے. آپ بات چیت کرتے ہیں، میکسیمم کیا ہوگا، بات نہیں بنے گی تو بات تو ابھی بھی نہیں بنے گی. تو مالک یہ اپروچ لے کے تو انہوں نے گورنمنٹ بھی تو ایسی چلائی ہے نا، مطلب کہ کسی سے بات نہیں کرنی، سب چور ہیں، سب ڈاکو ہیں، ادھر سے ہاں غلط کیا ہے. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جی یو آر دا لیڈر. نسیم بات یہ ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، اگر خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اکیلے پاکستان چلا سکتے ہیں، نہیں چلا سکتے، کہ نواز شریف سمجھتے ہیں وہ اکیلے چلا سکتے ہیں، اور اگر فوج بھی سمجھتی ہے کہ ہم اکیلے چلا سکتے ہیں، نہیں چلا سکتے، یہ کو ایگزسٹ کر کے مل کے چلانا ہوگا. اور کسی کو بات کرنا کمپرومائز نہیں ہوتا، بات کرنے میں کوئی شرم نہیں ہوتی. بات چیت ہوتی ہیں، فیل ہو جاتی ہیں، اس کا علاج تو یہی ہے نا کہ دوبارہ بات چیت ہو. بے شک بے شک. اور فائنانس منسٹر کی آج تو آپ نے سن لی نا پریس کانفرنس، مطلب نو ہولڈز بارڈ، ہی لیڈ اٹ ڈاؤن کلیئر اینڈ کریکٹ کہ آپ کے حالات کیا ہیں. تو ادھر سے آپ ایگزیکٹلی. سو اس سے دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے. جوڈیشری سپیریئر جوڈیشری کا کانفلکٹ ہے انسٹیٹیوشن کے ساتھ، انسٹیٹیوشن کا کانفلکٹ ہے عمران کے ساتھ، جوڈیشری کا کانفلکٹ ایگزیکٹو کے ساتھ. جوڈیشری ان گورنمنٹ کو اور فوج کو میسج دینے کے لیے وہ فیصلے کرتی ہے جس کا بینیفٹ عمران خان کو اور ان کو ہوتا ہے، وہ اپنی کسریں نکال رہے ہیں. ایوری بڈی از ٹاکنگ ایٹ ایچ ادر، نو بڈی از ٹاکنگ ٹو ایچ ادر. یہ ملک بند گلی میں کھڑا ہوا ہے اس وقت کلیئرٹی آف تھاٹ چاہیے. اور لیڈرز سارے، چاہے وہ فوجی لیڈرز ہیں چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان سب کو اپنی ذات سے آگے سوچنے کی ضرورت ہے. یہ اٹس مور دین یو اینڈ می، تیری میری بات سے آگے کی بات ہے. ایسی بات ہے. چلیں دیکھتے ہیں where this moves.
ویلکم بیک ناظرین. بلوچستان کے حوالے سے اہم ڈیولپمنٹس ہیں. ماہرنگ بلوچ جو ایک بہت جانی پہچانی اور بڑی بہادر ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں بلوچستان میں، انہوں نے یہ آج کال دی تھی کہ ایک پروٹیسٹ ہوگا گوادر میں، اور آج کے روز کہا تھا کہ ہوگا اتوار کے روز، اور اس کا نام رکھا گیا تھا، بلوچ جہتی کمیٹی نے آرگنائز کیا تھا، اس کا نام ہے بلوچ راجی مچی، یعنی کہ بلوچ لوگوں کا ایک گیدرنگ، ایک مارچ پاسٹ، ایک پروٹیسٹ مارچ اور ایک پروٹیسٹ. اچھا، اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا یہ کہ بلوچستان کی حکومت نے، اور یہ اخبارات جو ہیں انڈیپینڈنٹ وہ رپورٹ کر رہے تھے کہ کوشش کی گئی کہ روکا جائے لوگوں کو، جو کہ بتایا جا رہا تھا چوک در چوک، کیونکہ یہ بات تو درست ہے، ہم جانتے ہیں، اور بڑے سالوں کی یہ بات ہے، 2 دہائی سے یہ بات ہے کہ انفورس ڈسپیئرنس کے حوالے سے بلوچستان میں ایک بہت غم و غصہ ہے، اور وہ جو غصہ ہے وہ ایک ریزسٹنس بن کے سامنے آتا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہر حکومت کوشش کرتی ہے کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے. پھر پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ ان کا پولیٹیکل جو سٹیمنا ہے نا، وہ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے. شروع کرتے ہیں جی بالکل اس کا حل کریں گے، کبھی کوئی پارٹی آتی ہے وہ کہتے ہیں آغاز حقوق بلوچستان، کوئی پارٹی آتی ہے وہ کہتے ہیں 9 پوائنٹ فارمولا لیں گے، کوئی اور کچھ اور کرتی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ معاملہ پھر ٹھپ ہو جاتا ہے. اور معاملہ تو ٹھپ ہو جاتا ہے سیاسی جماعتوں کے لیے، حکومتوں کے لیے، لیکن جن کے پیارے غائب ہوتے ہیں ان کے لیے تو معاملہ ٹھپ نہیں ہوتا. پھر حکومت کی طرف سے اور ریاستی اداروں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا زیادہ غمگیر بنایا ہوا، یہ اصل میں اتنے لوگ تو نہیں غائب ہوئے. سپریم کورٹ نے کمیٹیز بھی بنائی ہیں، اس پر کمیشنز بھی بنائی ہیں، لیکن معاملہ وہیں کا وہیں ہے، جوں کا تو ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ماہرنگ بلوچ یہاں اسلام آباد بھی آئیں اور ایک بڑا لانگ مارچ کر کے آئے. اس میں ایک شخص تھے جو کہ تقریباً 80 سال کے تھے، ان کا نوجوان بیٹا غائب تھا، وہ پیدل چل کے آئے تھے وہاں سے کوئٹہ سے اس مارچ جو پروٹیسٹ مارچ تھا. لیکن ٹو کٹ اے لانگ سٹوری شارٹ، اب جو آج کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو یکجہتی مارچ کے آرگنائزرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کی ہے. ان کو کہیں یہ بھی پھر رپورٹ ہوا کہ کوئٹہ کراچی ہائی وے پہ آ رہے تھے تو وہاں فائرنگ ہوئی، وہ حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ انہوں نے پتھراؤ کیا. یہاں انہوں نے کہا کہ جی ان کی طرف سے فائرنگ ہوئی ہے، جو وہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. اور یہ رپورٹ ڈان اخبار نے دی کہ اس میں 14 لوگ زخمی بھی ہوئے، کچھ کہا گیا کرٹیکلی. تو یہ جو معاملہ ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 دہائی ہو گئی ہیں، لیکن یہ سالو نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے گاہے بگاہے کرائسس آتی ہے، اٹ کمز ٹو اے بوائلنگ پوائنٹ. مثلا آج اب یہ جو معاملہ ہے کہ جی گوادر میں جمع ہونا ہے، اور گوادر آپ کو معلوم ہے ظاہر ہے بلوچستان کے لوگوں کے لیے گوادر امپورٹنٹ ہے، پاکستان کے لوگوں کے لیے ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ ہے. تو لوکل جو وہ لوگ ہیں وہاں وہ کہتے ہیں جی ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملتے. ایک اس بات پہ، اور دوسرا جو انفورس ڈسپیئرنس. تو یہ حکومت جو بلوچستان کی ہے اس کا اس پہ کیا موقف ہے، کیا کیا جائے گا؟ ہمیں چیف منسٹر صاحب نے بھی جوائن کرنا تھا، لیکن ایز وی اسپیکس امپورٹنٹ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. لیکن وی آر گلیڈ کہ اسپوکس پرسن جو ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان کے شاہد رند صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ رند صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. تو اگر آپ یہ بتا دیجئے گا کہ یہ جو فائرنگ کی بات ہے، اور لوگوں نے کہا جی ویڈیوز بھی سامنے آئے ہیں اور یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور لوگوں کو جو روکنے کے لیے فورس استعمال کی گئی ہے، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ نسیم، تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو. آپ نے جس طریقے سے ذکر کیا ہے ایک پرسپیکٹو وہ ہے جو آپ نے رکھا ہے. اگر میں اس پرسپیکٹو کے اگینسٹ ایک پرسپیکٹو پہ بات کروں اور اس وقت یہ کہوں کہ نہیں وہ گولیاں چلانے نہیں چلائیں، یہ میں اور آپ، میں چاہے حکومت ہوں یا آپ ایز اے جرنلسٹ، ہم دونوں عدالت نہیں ہیں، ہم کسی کو بھی گلٹی ڈکلیئر نہیں کر سکتے. رہ گئی بات اس وقت کی صورتحال کی، دیکھیں اس وقت کی صورتحال جو گوادر میں ایونٹ ہونے جا رہا ہے بلوچ راجی مچی، یہ آلریڈی اناؤنسڈ تھا، آپ کو بھی پتا تھا، ہمیں بھی پتا تھا. حکومت کی جانب سے بارہا یہ درخواست
प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई, 12 जो हमारी कमेटीज हैं जो कि इन कॉन्टेक्ट थी विद डॉक्टर महारंग, उनके साथ गुज़िश्ता हफ्ता 10 दिन से हमारे बैकडोर चैनल्स ऑन थे, उनसे बातचीत हो रही थी। हुकूमत का एक ये मौक़िफ़ था कि आइंदा आने वाले महीने में ग्वादर में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, कुछ हाई वैल्यू डेलीगेशन आने जा रहे हैं। हुकूमत अवाम के या बलोच यकजहती कमेटी के एहतजाज के, पुरअमन एहतजाज के आईनी और कानूनी हक को तस्लीम करती है, सिर्फ वो लोकेशन को चेंज करें। इन मुज़ाकरात के दौरान हुकूमत की इब्तदाई पेशकश ये थी कि वो क्वेटा में, तुरबत में, जहां कहीं करना चाहते हैं हुकूमत उन्हें फैसिलिटेट करने को तैयार है। उसके बाद इन मुज़ाकरात के नतीजे में एक पॉइंट पर आके BYC और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ग्वादर के दरमियान, ग्वादर में ही मौजूद एक इलाका था, उस पर इत्तफाक राय हुआ। ग्वादर इंडस्ट्रियल एस्टेट, जिसे जीडा कहा जाता है ग्वादर में, किसी हद तक आमादा हो गए, लेकिन अचानक फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ जिसके बाद BYC ने दोबारा बैकआउट किया अपने जीडा के इत्तफाक राय से, और उनका वही पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो मैरीन ड्राइव पर ही आएंगे और वहीं पर प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं, एक सेकंड शायद साहब, आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने किसी हद तक अग्री कर लिया था कि जो ये है ग्वादर की स्टेट, उधर जाके आपने जिक्र किया एक इलाके का, आपने कहा कि वहाँ ये करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि बात ये है कि जो मामला है जिस पे एक कशीदगी चल रही है बड़े सालों से, वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और यकीनी तौर पे अगर ये लोग अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कमेटी पे, आपको मालूम है कि कमेटीज कई बनी, लेकिन मामला किसी रुख हल नहीं होता, किसी रुख बैठता नहीं है, तो ये फिर कैसे सुनेंगे शाहिद साहब? ये किस तरह, ये वो तो यही करेंगे जो कर रहे हैं, इसमें कोई हैरान कुन बात तो नहीं है। नजीम, देखें, जैसे कि आपने बात की और आपने अपने इब्तदाइये में जिक्र किया कि 2 दहाइयों का मसला है, और पाकिस्तान में जो एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं। उन्होंने ही बैठकर इस मसले को पॉलिटिकल ओनरशिप के साथ हल करना है। अगर कोई, जैसे आपने जिक्र किया आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान का, चलें आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान में कुछ चीजें मिली होंगी, कुछ नहीं मिली होंगी, मजीद फर्दर उस पर पॉलिटिकल स्ट्रगल करके उसको लिया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं 18th अमेंडमेंट की, नसीम, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, वफाक कभी भी अपने इख्तियारात जो है वो सूबों को देने को तैयार नहीं होता था, लेकिन यही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यही पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने 7th NFC अवार्ड की सूरत में बलूचिस्तान का जो शेयर था वो 5.0 से 9.0 किया। 2010 में आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट थे और आज भी वो प्रेसिडेंट हैं। 18वीं आईनी तरमीम में जो हुकूक खुद हमारे नेशनलिस्ट फोर्सेस जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं वो ये कहती रही हैं कि जो हमने नहीं मांगा था वो भी हमें मिला है। आई एग्री विद योर दिस पॉइंट के कानून और आइन के तहत मुल्क के एक शहरी को भी लापता नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो एक लापता शहरी है, उसके हवाले से कुछ मसाइल हैं, तो मेरे पास और आपके पास उसको रिजॉल्व करने के फ्रेमवर्क्स तो वही हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए या जो रूल्स ऑफ बिजनेस में गवर्नमेंट में दिए गए। अब अगर उस पर भी कोई चीज रिजॉल्व नहीं होती तो मजीद उस पर काम किया जा सकता है, लेकिन करना तो अल्टीमेटली इन्हीं पॉलिटिकल लोगों ने है, इन्हीं स्टेक होल्डर्स ने। अगर इनसे भी बात नहीं होगी तो फिर मसले का रिजॉल्व कौन करेगा, ये हमें कोई गाइड नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन। बलूचिस्तान के हवाले से अहम डेवलपमेंट्स हैं। शाहिद साहब, आप खुद मुझे बताएं, आप जो बात कर रहे हैं, ये तो देखिए आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रही हूँ, जिन लोगों के प्यारे गुम जाते हैं, वो जो 80 साल का शख्स था जो बलूचिस्तान से चल के आए थे पैदल अपने बेटे की तलाश में। मकसद ये है कि इन चीज़ों का हल चाहिए ना सामने। ये हम हमेशा कहें कि जी चले कमेटी बन जाती है, हम कहें जी ये बात दुरुस्त है। एज अ पाकिस्तानी आई फील कम्प्लीटली वेरी स्ट्रांगली कि जो CPEC है ये आगे सही तरीके से चलना चाहिए बगैर किसी हर्डल के। लेकिन पाकिस्तानी शहरी जो है, जिनके मामलात हैं, जिनका हल नहीं सामने आता, तो ये बताइए कि हर दफ़ा क्राइसिस आती है, हर दफ़ा गवर्नमेंट आके कहती है अच्छा हम कुछ करते हैं, फिर चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं। ये तो जो अभी कर रहे हैं, आपको मालूम है ये आज की बात तो नहीं है, हर कुछ हफ्ते इस तरह का मसला खड़े हो जाता है बलूचिस्तान में। वो चमन का जो मामला है वो भी आपके सामने है, कितने हफ्तों वहाँ लोग बैठे रहे, राहदारी का मसला है। तो हमें लगता ये है कि
چیزیں تو آئین اور قانون کے تحت ہونی چاہیے ریزالو، لیکن ایک کنٹینیوس طریقے سے اس کو آپ ایک اتنے سسٹین طریقے سے لے کے چلیں کہ حل آئے سامنے، لیکن حل نہیں سامنے آتا، تو آپ کا خیال ہے کہ اس طریقے سے کوئی بات بنے گی؟ چاہے فورس چاہے وہ استعمال کریں چاہے آپ استعمال کریں؟ نسیم، آپ نے جو تحمید باندھی ہے اس وقت جو میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس گفتگو کے آخر میں یا تو آپ نے میری دلیل ماننی ہے یا میں نے آپ کی دلیل ماننی ہے، اس کے بعد ہی مسئلہ آگے بڑھے گا۔ اس کے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں گا کہ نہیں نسیم ساری باتیں آپ نے میری ماننی ہے اور آپ یہ کہیں گی نہیں شاید میں نے آپ کی ساری باتیں ماننی ہے۔ ہمیشہ مذاکرات جب ہوتے ہیں تو پھر وہ گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ آپ جن لانگ لاسٹنگ ایشوز کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا جو لانگ لاسٹنگ ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے، کچھ اسٹیک ہولڈر نے بیٹھنا ہے، چاہے اگر چلے فار دا سیک آف آرگیومنٹ بی وائی سی ہی اسٹیک ہولڈر ہے ان تمام نوجوانوں کی۔ اس سے پہلے ماما قدیر یا بلوچ وائس فار مسنگ پرسنز عدالتوں میں نصر اللہ بلوچ پیش ہوتے رہے، انہوں نے کسی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ تو بیٹھنا ہے۔ دیکھیں نسیم، جب تک کسی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں تو گفتگو کا آغاز نہیں ہوگا، بات یہ جی بالکل ٹھیک، ریزالو نہیں ہوگا۔ جی شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی میرے، لیکن یہ تو کہنے کی باتیں دیکھیں نا، یہ بات تو بہت ایک بڑی لاجیکل بات ہے، تو مطلب آپ اور میں ایک اس پہ تو نہیں کھڑے۔ میں تو آپ سے سوال کر رہی ہوں، یو آر دا گورنمنٹ، اور آپ تو گورنمنٹ نے سالو کرنی ہوتی ہیں چیزیں، یا ہر کرائسس پہ آ کے ایک پوزیشن سامنے دینی ہوتی ہے؟ یہ بات درست ہے کہ 2 دہائیوں سے کسی گورنمنٹ میں سسٹینڈ سٹیمنا نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے، یہ میری اوپینین تو ہے ہی نہیں، مائی اوپینین ڈزنٹ میٹر۔ مجھے آپ بتا دیجئے کہ میں غلط کہہ رہی ہوں کہ کسی ایک گورنمنٹ نے ایک بالکل سسٹینڈ طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں، یہ تو بات درست نہیں ہے۔ چلیں آپ نے یہ ججمنٹ دی کہ یہ بات درست نہیں ہے، لیکن میرا اس سے کاؤنٹر دیکھیں نسیم، میں نے آپ کی پوری بات کو آپ سنائیے، میں تو سن رہی ہوں بھائی، آپ بھی میری بات کو اتنی ہی نہیں میں سن رہی ہوں آپ کی بات، بالکل سن رہی ہوں۔ میں آپ سے یہی آرگیومنٹ کر رہا ہوں جو آرگیومنٹ آپ نے کیا، آپ نے کہا کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکا، لیکن اس کا ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ میرے پاس یہ ہے کہ چاہے وہ 1 یونٹ کے خاتمے میں صوبہ بننا ہو، 18ویں آئینی ترمیم کی صورت میں ریسورسز کا ملنا ہو، یا 7th NFC ایوارڈ کی صورت میں بلوچستان کا شیئر بڑھنا ہو، کیا یہ سب کچھ پولیٹیکل لوگوں نے نہیں کیا؟ کیا یہ سب کچھ نہیں ہوا؟ دیکھیں میں ایگری کر رہا ہوں، آپ نے کہا مسنگ پرسنز کا، میں نے اس سے انکار ہی نہیں کیا کہ اگر ایک شہری بھی مسنگ ہے تو غلط ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پولیٹیکل اونرشپ کی ضرورت ہے، اور پولیٹیکل اونرشپ کے لیے اگر مثال کی بات حالیہ احتجاج کی لے لیتے ہیں، گزشتہ 10 روز سے گورنمنٹ مسلسل ٹرائی کر رہی ہے کہ وہ بی وائی سی کے ساتھ انگیج کرے۔ فلور آف دا ہاؤس اسمبلی میں کھڑے ہو کے چیف منسٹر نے پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا، جی ہاں 2 دن پہلے دیا، بالکل صحیح کہا، 2 دن پہلے۔ اب اس کے بعد مجھے بتائیں، ایک چیف منسٹر فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے پالیسی اسٹیٹمنٹ دے کے بات کر رہا ہے کہ آئیں بیٹھے بات کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی اسی بات پر بزد ہے کہ نہیں ہم نے جہاں اعلان کیا ہم وہیں پہ جلسہ کریں گے، دیکھیں اس کا امپیکٹ ہے گوادر پہ، اس کا امپیکٹ ہے سی پیک پہ۔ گورنمنٹ نے فیصلے کرتے ہوئے چیزوں کو دیکھنا ہے، تو گورنمنٹ جہاں بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے پرامن احتجاج کے حق کو تسلیم کرتے ہیں، ہم نے تو پہلے کہا ڈسٹرکٹ گوادر سے باہر تربت میں کر لیں، لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا، تو ہم نے گوادر کے اندر ہی یہ مقام تھا، گوادر انڈسٹریل اسٹیٹ گوادر ڈسٹرکٹ کے اندر، گوادر تحصیل کے اندر موجود ہے، ہم نے تو انہیں تحصیل سے باہر جانے کا بھی نہیں کہا۔ اس پہ ایک پوائنٹ پہ بی وائی سی ایگری کرتے جی آپ نے یہ فرما دیا۔ پہلے میں تو یہ کہہ رہی ہوں بھائی کہ جب ایک آگے سامنے آتی ہے، یہ ایم وائی سی نے کہا کہ جی جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، انہوں نے کہا جی ہم یہ اناؤنس انہوں نے جب کیا اتوار کے روز، تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جو لوگ موومنٹس میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اب جب انہوں نے اناؤنس کر دیے وہ بیک آف تو نہیں کریں گے۔ اچھا مسئلہ تو یہ ہے کہ اب یہ وقت تو گزر جائے گا انشاءاللہ بغیر کسی بڑی کرائسس کے، حالانکہ جو ادھر سے کمپلینٹس آ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں جی یہ دکھا بھی رہے ہیں، بار بار ویڈیوز بھی آ رہے ہیں کہ لوگ کتنے جمع ہیں، ہوپ فلی یہ بغیر کسی میجر کرائسس کے ختم ہو جائے گا۔ ٹیسٹ تو پھر یہ ہے کہ جب ذرا حالات تھوڑے بہتر ہوں تو ایک سسٹینڈ طریقے سے آپ لوگ اس پر جو بھی حکومت ہے بلوچستان میں وہ اس کو آگے لے کے بڑھیں، تو بس آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے اپنی حکومت کا پاؤ دیا۔ ناظرین اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔